میاں اسلم نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے گھر کے باہر کالے ڈھالے گھومتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان نے 14 مئی تک جلسے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ISPR نے عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے ISPR کی طرف آتے ہیں تو ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشن، یہ آرمی کا ایک ادارہ ہے۔ یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آرمی کی طرف سے اگر کسی کو کوئی میسج یا کوئی بات کنوے کرنی ہو تو ISPR کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو وارننگ دی ہے کہ آپ میجر جنرل فیصل نصیر جو کہ DGC ISI ہیں، ان پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ میری قتل کی سازش میں ملوث ہیں اور مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ تو ISPR کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو آپ عدالت میں جائیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر دوبارہ ایسی بات کرنے کی جرات آپ نہ کریں، اس لیے کہ یہ سراسر الزام ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ فیصل نصیر کو نہ تو آپ سے کوئی گرج ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے دشمنی ہے۔ آپ بے جا الزام لگا کر اپنی مقبولیت کو بڑھا رہے ہیں اور آرمی کے خلاف آپ شرانگیز بیان دے رہے ہیں، اور اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ عمران خان نے 14 مئی تک جلسے کرنے کا اعلان کیوں کیا ہے؟ ایسے ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا کہ جو کہ سراسر غلط تھا۔ غلط اس لیے تھا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ لیکن چلیں، انہوں نے اعلان کر دیا تو حکومت نے اس اعلان کو نہیں مانا۔ حکومت نے 21 ارب روپے دینے تھے الیکشن کمیشن کو، جس نے 2 صوبوں میں پنجاب اور KP میں الیکشن کروانے تھے۔ تو حکومت نے پیسے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہمیں رقم نہیں ملی ہے، اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، جس پر عمران خان نے کہا ہے کہ میں اب جلسے کروں گا، اور پچھلے دنوں تقریباً 2 دن پہلے انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اب 14 مئی تک، بلکہ 14 مئی کو جو آخری جلسہ ہوگا میرا وہ اٹک میں ہوگا، تو میں اب جلسوں سے خطاب کروں گا اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے الیکشن نہیں کرواتے۔ بلکہ انہوں نے اس ریلی میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے مار دیا جائے، بلکہ مجھ پر 2 پہلے حملے ہو چکے ہیں، ایک وزیر آباد میں ہو چکا ہے جس میں میری ٹانگ پہ زخم آئے تھے، اور دوسرا مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو 2 بار مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اب تیسری بار بھی ہوگا، اور اگر میں مارا جاتا ہوں تو قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ میجر جنرل فیصل نصیر جو کہ DGC ہیں ISI کے، وہ اس میں ملوث ہوں گے، اور آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مجھے مارنے والے وہی ہوں گے۔ تو اب عمران خان 14 مئی تک عدالتوں میں تو ویسے وہ پیش نہیں ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں تو کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے بیماری ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، لیکن اب جلسے کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں کود پڑے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے وہ جلسے کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ویسے وہ کل سے جلسے شروع کر رہے ہیں۔ تو آتے ہیں اب دوسری خبر کی طرف۔ یہ خبر ہے میاں اسلم اقبال ہیں، یہ PTI کے ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر کے ارد گرد کالے ڈالے گھومتے ہیں، بلکہ کالے ڈالے نہیں بلکہ کالا ڈالا گھومتا ہے۔ تو کیا ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو جمہوری وطن پارٹی کے کامران سعید عثمانی ہیں، کامران سعید عثمانی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب، میاں اسلم اقبال ان کا پورا نام ہے،
ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ سستی شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جمہوری وطن پارٹی کے کامران سعید عثمانی نے، یہ صدر ہیں جمہوری وطن پارٹی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو ڈھونگ بازی آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میری یوتھ کے جنرل سیکرٹری خضر بٹ، یہ ان کا ڈالا ہے، اور وہ آپ کے گھر کے بالکل سامنے رہتا ہے، اور آپ اس سے روزانہ کی بنیاد پر سلام دعا کرتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ آپ نے اسی کالے ڈالے کی، جو کہ میرے یوتھ کے جنرل سیکرٹری خضر بٹ کا ڈالا ہے، اسی کی آپ نے فوٹو لگا کر ٹویٹ کر دیا کہ یہ کالا ڈالا خفیہ اداروں کا ہے اور میرے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ ایسے کریں کہ اپنے حلقے کے عوام سے باخبر رہا کریں، اور اپنے ارد گرد دیکھا کریں کہ کون آپ کے ارد گرد رہتا ہے اور کون آتا جاتا ہے۔ بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر کے سامنے رہتا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے آج کل بڑے بڑے حربے استعمال کر رہے ہیں صرف مشہوری کے لیے۔ یہ کمپنی کی مشہوری ہے اور کیا ہے؟ ٹویٹ جو انہوں نے کیا ہے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی خفیہ ادارے میری نگرانی کر۔ بھائی آپ کیا چیز کیا ہیں؟ آپ سمپلی ایم پی اے تھے، اور اس کے بعد آپ کیا کوئی ایسی اہم شخصیت ہیں کہ کالے ڈالے آپ کے گھر کے گرد گھومیں گے؟ یا آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، کیا ہیں آپ؟ ایک آدمی آپ کے گھر کے سامنے رہتا ہے اور اس کا یہ کالا ڈالا ہے، اور پھر جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ کامران سعید عثمانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے یوتھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن پھر بھی آپ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ٹویٹ تھا جس کو انہوں نے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نے بتایا ہے، بلکہ ان کو شرمندہ کیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو ہی اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کیا سیاست کریں گے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی، یہ آصف علی زرداری کے متعلق ہے۔ انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، اب آپ کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ آصف علی زرداری پیپل پارٹی کے صدر ہیں، یہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ان کی سیاست کا ڈنکا بولتا ہے پاکستان میں۔ یہ ایک زیرک سیاستدان ہے اور سیاست کے تمام داؤ پیچ ان کو آتے ہیں۔ تو ہوا ایسے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ایک شخص کو، خورشید شاہ جو کہ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ آصف علی زرداری کو کہیں کہ وہ حکومت سے ہمارے مذاکرات کروائیں۔ اب آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ بھئی میں کہہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، جس پر آصف زرداری کو بہت برا لگا، اور پھر ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے بھی بیان داغ دیا، جو کہ موجودہ حکومت میں شہباز شریف کے ساتھ وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں۔ تو شہباز شریف مجبور ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جو کہ بے نتیجہ رہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری جہاں نرم گوشہ رکھتے تھے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، انہوں نے ان کی بات سنی، لیکن اب انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے عمران خان کو کہ آپ نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اور وہ حدیں کون سی ہیں؟ آپ مسلسل آرمی پر اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اس پر حملے کر رہے ہیں، آپ متواتر ان پر الزام لگا رہے ہیں اور یہ بیان بازی کر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب مزید اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ باز آ جائیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے خلاف بیان بازی کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان باز آنے والے تو نہیں ہیں، اور ہاں یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر آصف زرداری کے پاس بھی اس کا توڑ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔